بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کو بذریعہ وحی خبر دی گئی کہ اس کی عمر 1000 سال ہے۔ وہ بڑا متقی اور پرہیزگار تھا۔ اس نے کہا میری اتنی لمبی عمر ہے اور توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کھلا ہوا ہے، تو میں کیوں اپنے آپ کو عبادت کی بھٹی میں جلاؤں؟ اس نے کہا کہ میں 900 سال گناہ کر لیتا ہوں، 100 سال قبل توبہ کر لوں۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ 900 سال گناہ کرتا رہا۔ جب 100 سال رہ گیا اور اس کو خیال آیا کہ میں نے 100 سال قبل توبہ کرنی ہے، چونکہ دل اس کا سیاہ ہو چکا تھا، گناہوں کی لت پڑ چکی تھی، اب اس نے کہا کہ 100 سال بھی کیا ضرورت ہے نیکی کی بھٹی میں جلنے کی، آتش نیکی میں اپنے آپ کو کالنے کی۔ میں 90 سال اور گناہ کر لیتا ہوں اور آخری 10 سال قبل توبہ کر لوں گا۔ پھر 90 سال بھی بیت گئے۔ اس کے بعد پھر 90 سال کے بعد 10 سال آئے، توبہ کا خیال آیا، پھر کہا 1 سال قبل کر لوں گا، تک 1 مہینہ، 1 ہفتہ، علامہ رومی کہتے ہیں 1 دن باقی رہ گیا، اور اب وہ کہتا تھا میں یہ کر لوں، وہ کر لوں، فلاں چیز رہ گئی ہے، حتیٰ کہ اس کی روح دبوچ لی گئی، اس کو توبہ کی توفیق نہ ہو سکی۔ تو انسان کا اگر دل راغب ہو جائے اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف، اس کو توبہ کرتے ہوئے دیر نہیں کرنی چاہیے، اگر یقین بھی ہو کہ میری زندگی اتنی ہے۔ لیکن ہمیں تو اپنی زندگی پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ آج کل موتیں اچانک آ رہی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک موت سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الموت الفجاۃ، اے اللہ اچانک موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وعدہ لیا ہوا تھا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد یا کوئی پیغام بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک دن حاضر ہوئے، پوچھا کہاں آئے ہو، کدھر آئے ہو؟ کہا میں قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ پہلے کوئی قاصد یا پیغام بھیجوں گا، تم نے نہ کوئی قاصد بھیجا نہ پیغام بھیجا۔ کہا حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی آنکھوں میں سفیدی اتر آئی ہے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ تو لوگوں کی موت ہمارے لیے سامان عبرت ہے، یہ ہمارے لیے پیغام ہے موت کا۔ داڑھی میں سفید بال آنے لگے تو سمجھ لو موت کا قاصد آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح و شام دوپہر ایک ملازم آ کے آپ کو کہتا ہے اے عمر موت کو نہیں بھولنا، کب کپا کے رہ جاتے، اپنا محاسبہ کرتے، توبہ کرتے۔ 2-3 مرتبہ دن میں وہ حاضر ہوتا۔ ایک دن وہ آیا، آپ نے اس کو مشاہدہ دیا، کہا میاں آج کے بعد نہیں آنا۔ حضرت مجھ سے کوئی گستاخی ہوگی؟ کہا نہیں۔ تو پھر کیا ماجرا ہے، مجھے چھٹی کیوں کروائی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، وہ بال سفید ہو چکا تھا۔ کہا میاں اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بال ہی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، ہماری تو پوری داڑھی سفید ہو جائے۔ میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر نے کیا خوب کہا تھا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مدد دلیرا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب سے کس نے غافل کر دیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس رب نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو توازن دیا، تجھے حسن دیا، تجھے جوانی بخشی، تجھے گوناگون نعمتوں سے نوازا، تجھے کا سلیقہ دیا، تجھے چلنے کا طریقہ دیا، تجھے حواس خمسہ سے نوازا، تجھے بہتریاں اور بھلائیاں نصیب کی، اور اس مالک کا در چھوڑ کر تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، بتا وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے رب سے مغرور کر دیا؟ دولت وہ 4 دن کی کہانی ہے، حسن ڈھل جانے والا ہے، دولت ختم ہو جانے والی ہے، جوانی وہ آج ہے کل نہیں ہوگی۔ تو کس چیز نے تجھے مغرور کر دیا؟ مالک کے حضور ہم نے اپنی محبتوں اور اپنی الفتوں کا خراج پیش کرنا ہے، اور اس کی عبادت سے، اس کے ذکر و فکر سے اپنے اندر کو تابندگی دینی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی ساری برباد ہو جائے اور پھر بعد میں ڈاڈا پچھتاوا ہو۔ یہ مرنے والے ہمارے لیے سامان عبرت ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے
مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، اور ہمیں یہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آج وہ نہیں ہے کل ہم نہیں ہیں، آج وہ قبر کی تنہائیوں میں ان کی جگہ ہم بھی تو ہو سکتے تھے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو پسماندگان ہیں ان پر احسان کیا۔ پوچھا گیا وہ احسان کیسے؟ وہ تو بیچارے دکھ میں مبتلا ہیں، جن کا بھائی بچھڑ گیا، جن کا بیٹا بچھڑ گیا، جن کا باپ بچھڑ گیا، وہ تو دکھ میں ہے۔ آپ کہتے ہیں احسان ہوا؟ فرمایا وہ اس اعتبار سے کہ اس کی موت کو ان سب کے لیے عبرت بنا دیا گیا، اور اس کی موت کو دیکھ کر یہ توبہ کر لیں، اپنے معاملات حیات درست کر لیں اور آخرت کی تیاری کر لیں۔ اور اگر ان میں سے کسی کی موت کو اس کے لیے عبرت بنا دیا جاتا تو یہ کیا کرتے؟ اس لیے اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی پسماندگان ہیں ان پر احسان کیا، اور ان کو ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا کہ وہ سنبھل جائیں اور اپنی زندگی کی راہیں ٹھیک کر لیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کی راہوں کی درستگی کا سامان کریں۔ آج وہ چلے گئے، ہمیں پیغام دے گئے کہ میاں ہم تم بھی ہمارے پیچھے آ رہے ہو، اور کوئی پتہ نہیں کہ پیغام اجل کس وقت آ جائے اور پھر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ آئیے میں اور آپ اپنے مالک سے رجوع کریں اور اپنے مالک سے اپنے پچھلے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ آج ہم اگر توبہ کر لیتے پچھلے گناہ دھل جاتے، ماں قبل کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں، بالکل اللہ صاف اور پاک اسے فرماتا ہے جس طرح ماں کے بدن سے ابھی اس نے جنم لیا۔ تو اگر آج ہم توبہ کر لیتے ہیں تو ماضی صاف ہے، اور آئندہ اپنی زندگی کو احتیاط سے گزاریں۔ لیکن آج اگر ہم توبہ نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے، اور ہمارا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اگر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی اور اچانک موت ہماری روح اچک لیتی ہے، تو پھر آخرت کے معاملے تو بڑے سخت ہیں۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے اور پھر پچھتاوا لگے، مجھے اور آپ کو آج ہی اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مرحوم کو کروٹ کروٹ اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، اور پسماندگان کو صبر کی لازوال دولت عطا فرمائے، کیونکہ مشکل کے موقع پہ صبر ہی اجر کا باعث بنتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی جب ایک خاتون راستے میں حضور نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہے، میں اس میری یا آمت اللہ، اے اللہ کی لونڈی صبر کرو، کیونکہ اگر انسان صبر نہیں کرے گا تو کیا کر لے گا؟ جانے والے تو واپس نہیں آئیں گے، وہ تو چلے گئے۔ اب ہم نے ان سے عبرت حاصل کرنی ہے اور ایسا انداز اختیار نہیں کرنا جس سے بے صبری کا اظہار ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مرنے والوں کے جانے کا دکھ سینے میں موجود ہوتا ہے۔ غم کے اظہار کے دنیا پر 4 طریقے ہیں۔ دل غم زدہ ہوتا ہے، یہ ایک فطرت ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، یہ بھی ایک فطرت ہے۔ انسان اپنی زبان سے واویلا کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے بدن پہ مارتا ہے، تماچے لگاتا ہے۔ یہ 4 طریقے ہیں۔ آنکھوں کا غم اور دل کا غم رحمان کی طرف سے، ہاتھوں کا غم اور زبان کا غم شیطان کی طرف سے۔ جب حضور کے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا اور حضور تشریف لائے، آقا کریم اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھ گئے، وَأَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ تَدْمَعَانِ، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آقا کریم نے فرمایا بیٹا ابراہیم تیرے غم میں دل غم زدہ ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے خدا راضی ہے۔ اور فرمایا لیسا منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جس نے اپنا گریبان نوچا اور اپنے منہ پہ تماچے مارے اور جہلوں جیسی باتیں کی، فرمایا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو دل کا غم یا کبھی آنکھوں سے آنسو بہ جائیں تو اس پر شریعت میں مواخذہ نہیں ہے، بلکہ یہ شفقت کی وجہ سے۔ ایک سانس کا پتہ نہیں، اس مستقبل کی بات ہے، زندگی کھپا رہا ہے مستقبل ٹھیک ہو جائے، اصل مستقبل تو آخرت کا مستقبل۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب صحابہ کو خندق کھودتے دیکھا اس وقت دعا دی، اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے ان انصار کو بھی بخش دے، میرے ان مہاجروں کو بھی بخش دے۔ اصل مستقبل وہ ہے، یہ تو 4 دن کی زندگی ہے۔
45 سال ایوریج زندگی نکالی ہے ماہرین نے، چلو 50 سال لگا لو، 60 سال لگا لو، اور آخرت کا ایک دن، محشر کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ ذرا کبھی کیلکولیٹر لے کے حساب تو کریں، ایک دن 50,000 سال کا، اور یہ ساری زندگی 50 سال کی۔ اس ایک دن کے مقابلے میں ذرا اس زندگی کا حساب نکال لینا، منٹوں سیکنڈوں کے اندر یہ ایک دن آئے گا۔ تو انسان اس کو سنوارنے کے لیے اس کو برباد کر لے جو نہ ختم ہونے والی، یہ تو کٹ ہی جائے گی، دکھوں میں کٹی پھر بھی کٹ ہی جائے گی۔ جس کے پاس دولت کے انبار ہیں، نیند کی گولیاں کھانے کے بغیر وہ بھی نہیں سوتے، چین انہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے اوپر چین نام کی چیز کیسے ہوگی جبکہ انسان کے خمیر پر 39 دن تک غموں کی بارش ہوئی ہے اور صرف ایک دن خوشی کی بارش ہوئی ہے۔ خوشیاں اور غم زندگی میں اس تناسب کے ساتھ ہے، خوشی عارضی ہوتی ہے، غم دیر پا ہوتا ہے۔ خوشی اور غم جب اکٹھے ہو جائیں تو غم ہی غالب ہوتا ہے، خوشی یاد نہیں رہتی بلکہ خوشی بھی غم میں بدل جاتی ہے۔ تو انسان کی زندگی میں دکھ ہے، اذیتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، امتحان ہیں، تو اصل زندگی وہ زندگی ہے۔ اگر یہ اچھی بھی گزر گئی، تخت پہ بیٹھے ہوئے بھی گزر گئی تو کتنا عرصہ ہے؟ بہت تھوڑی مدت۔ اور اگر یہ زندگی دکھوں میں بھی گزر گئی تو گزر ہی جائے گی۔ وہ کیا کہا تھا میر تقی میر نے کہ وہ ریشموں کم خواب میں سرمست ہیں تو کیا ہوا، رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ اور تھا۔ بخار میں مبتلا تھا، زخم تھے پورے بدن پہ، اور کوئی پرسان حال بھی نہیں تھا۔ بات ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں ریت کے اوپر پڑا تھا، ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی اور سردیوں کی لمبی رات تھی۔ بتاؤ شخص کو رات کاٹنا کتنا مشکل ہوگی۔ اس رات کی سویر تو پھر بھی ہے نا، جتنی مرضی لمبی رات تھی، دن تو چڑھے گا نا، لیکن وہ آخرت کی رات ایسی اگر پڑ گئی تو اس رات کا پھر دن نہیں ہے۔ موت کو بھی مینڈے کی شکل کے اندر میدان حشر میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں جانے کے باوجود صرف ایک ڈر میں ہوں گے، اور جہنمی جہنم میں دکھوں کے باوجود ایک خوش فہمی میں ہوں گے۔ وہ کیا؟ جنتیوں کو جب نعمتیں ملیں گی، مائے معین، کوثر، سلسبیل، کیا کچھ نہیں ہوگا جنت میں، اللہ نے قرآن مجید کے اندر تذکرے کیے۔ تو جب وہ دیکھیں گے تو دل میں کھٹکا پیدا ہوگا کہیں موت نہ آ جائے۔ اور جہنمی جب دکھ، آگے بھی آگ، پیچھے بھی آگ، دائیں بھی بائیں بھی، اوپر بھی نیچے بھی، اور یہ آگ کو جلاتی ہے، وہ آگ اس سے 70 گنا تیز، اور یہ صرف جلاتی اور خشک کرتی ہے، وہ چپک جاتی ہے لوگ کی طرح جسم کے ساتھ، اور بدبودار آگ ہے اور سیاہ رنگ کی آگ ہے۔ اس آگ میں جب جسم بھی بڑا کر دیا جائے گا تاکہ یہ عذاب زیادہ اس کو ہو، 70 گز موٹی کھال بنا دی جائے گی، اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا جب کھال جل جائے گی تو ہم اس کی جگہ نئی کھال بدل دیں گے تاکہ یہ عذاب کی تکلیف سہے۔ اس نے دنیا کے اندر میرے حکموں کو توڑا اور میرے حکموں کی پرواہ نہ کی، اس کو زندگی میں نے دی، اس کو عزت میں نے دی، اس کی آنکھوں میں نور میں نے رکھا، اس کی زبان کو بولنے کا سلیقہ میں نے دیا، اس کی ٹانگوں کو چلنے کا طریقہ میں نے دیا، اس کو سانسیں میں نے اگی، اس کے لیے سبزے زمین سے میں نے اگائے، اس کے لیے پانی آسمان سے میں نے برسایا، اس کے لیے میں نے کیا کچھ نہ کیا۔ کہیں سورج خدمت میں لگا ہے، کبھی چاند خدمت میں لگا ہے، کہیں جانور بال برداری کے لیے، کہیں سواری کے لیے ہے، اتنا کچھ اس کے لیے میں نے پیدا کر دیا، اس کو سجدہ کرنا گوارا نہیں تھا۔ کتنا متکبر اور کتنا مغرور ہو گیا دنیا پہ جا کے، اپنے رب کو بھول گیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس لیے اللہ اس دن پھر 70 ہاتھ موٹی کھال جو ہے وہ بدن پہ چڑھائے گا، اور وہ جلتی جائے گی پھر بدلتی جائے گی، اور پھر وہ تکلیف سہے گا۔ اور اگر بندہ اس دنیا پہ آ کے اپنے مالک کو راضی کرتا ہے، اس نے اس کے لیے جنت بنائی اور جنت کی نعمتیں اس کے لیے بنائی ہیں۔ جہنم کے اندر جہنمی سخت اذیت میں ہوں گے، اللہ کا قہر و غضب بھی برس رہا ہوگا، دروغہ جہنم بھی جھڑک رہا ہوگا، دائیں بائیں آگ ہوگی۔ پھر اس کو صرف ایک امید ہوگی کہ کبھی موت آ جائے گی نہ تو جان چھوٹ جائے گی۔ جب مریض تڑپتا ہوتا تو وہ موت مانگتا، وہ موت مانگے گا۔ جنتی جنت میں جا کر یہی کھٹکا ہوگا کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمی جہنم میں جا کر اسی خوش فہمی میں ہوگے کبھی موت آ گئی تو جان چھوٹے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں لائے گا موت کو ایک مینڈے کی شکل میں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں چھری دے گا، اور جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے لمبی لمبی گردنیں نکال کے دیکھیں گے، اور پھر ان کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر جنتی ابدی طور پہ خوش ہو جائیں گے،
اور جہنمیوں کی حسرت اور بڑھ جائے گی، اب تو موت کو بھی موت آ گئی، اب تو مریں گے بھی نہیں۔ تو وہ رات لمبی ہے، اگر پڑ گئی تو سخت اضطراب، اس لیے یہ تھوڑی سی زندگی دکھ میں بھی گزر گئی، سولی پہ چڑھ کے بھی گزر گئی، گزر ہی جائے گی، لیکن وہ زندگی ختم نہیں ہونے پائے گی۔ وہ ایسی شب ہے جس کا سویر کوئی نہیں، وہ ایسی شب ہے جس کی سحر کوئی نہیں۔ تو اگر اس زندگی کو برباد کر دیا اور اس کو سنوار دیا، پہلے تو یہ سنورنے کا یقین ہی نہیں ہے نا، چین ہے ہی نہیں، ہوگا بھی چین، تخت پہ بھی گزار دیا تو پھر آگے ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے۔ وہ بادشاہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا تھا نا، اللہ اکبر، لونڈی روزانہ پھولوں کی سیج بچھاتی ہے۔ ایک دن لونڈی کے دل میں آیا، بادشاہ مدت سے پھولوں بھری سیج پہ سوتا ہے، پتہ نہیں کیا لذت ہے، میں بھی تو لیٹ کے دیکھوں کیا مزہ ہے۔ سیج تیار کی اور اس کے اوپر لیٹ گئی، ابھی لیٹی ہی تھی، سارے دن کی تھکی تھی بیچاری، نیند آ گئی۔ جب نیند آئی، بادشاہ وقت پہ کمرے میں داخل ہوا، دیکھا میری سیج پہ لونڈی سوئی ہوئی، غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ ایک لونڈی کو یہ جرأت کہ بادشاہ کی سیج پہ سوئے۔ اس نے جلاد کو بلایا کہ اس کو یہیں سے پکڑو، الٹا لٹکا دو اور اتنے کوڑے مارو کہ اس کی روح نکل جائے، تاکہ لوگوں کو یہ عبرت ہو جائے کہ بادشاہوں کی سیج کتنی مقدس ہوا کرتی ہے، باقی ملازمین بھی جان لیں۔ لونڈی کو پکڑا گیا اور الٹا لٹکا کے جلاد کوڑے برسا رہا ہے، وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، روتی ہے۔ اچانک اس نے روتے روتے ہنسنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا جلاد کو رک جاؤ، اسے پوچھو کیوں روتی ہے، اسے یہ بھی پوچھو ہنستی کیوں ہے۔ جلاد نے پوچھا لونڈی بتا تو کیوں روتی ہے، اور یہ بھی بتا تو ہنستی کیوں۔ اس نے کہا روتی تو میں اس لیے ہوں، جب کوڑا لگتا ہے میری جان نکلنے کو آتی ہے۔ تو کہا پھر ہنستی کیوں ہے؟ کہا میں یہ سوچ کے ہنستی ہوں کہ چند لمحوں کے لیے سیج پہ سوئی اور اتنی تکلیف پہنچ رہی ہے، جس کو عمر ہوگی سوتے ہوئے اس کا کیا بنے گا۔ آج ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ مالک کو بھول جائیں اور زندگی کیش اپنا لیں، لیکن کل قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں یہ میرا تو ٹھنڈا پانی پینے کو دل نہیں کرتا کہ قیامت کے دن کبھی اس کے حساب میں چکرا نہ جائے۔ تو بزرگوں نے کیسی کیسی احتیاطیں کی ہیں اور ہم کیسے غافل ہیں۔ تو صاحبو، یہ زندگی، یہ موت اللہ نے ہمارے لیے آزمائش بنائی، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا کون سا بندہ کیسے عمل کرتا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون سا بندہ کیا عمل کرتا ہے۔ ہم نے اچھے عمل کر کے، اصل ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ دو گھر ہیں، دوزخ اور جنت، اللہ نے قرآن مجید کے اندر دونوں کے نقشے بیان کر دیے، ہمیں راہیں دے دی، ہمارے اعضاء کو دونوں راستوں میں چلنے کی سکت دے دی اور پھر اختیار دے دیا، چاہے ادھر چلو چاہے ادھر چلو۔ اب ہم نے سیدھی راہوں پہ سفر کر کے اپنے مالک کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ برادرم عبدالرشید صاحب مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے، ہم سب کو مرنے والوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پسماندگان کو صبر جمیل اجر عظیم عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔